قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ قاف سے قرآن مجید کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قاف سے اللہ کے رسول کو ایک خاص رغبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو صرف سورہ قاف سنا دیتے تھے۔ زبان لوگوں کی عربی تھی، اور اس سے لوگ جو جمعے کے خطاب کا مقصد ہے یہ تذکیر یاد دہانی، وہ صرف سورہ قاف کی تلاوت سے لوگ حاصل کر لیتے تھے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جمعے کے خطبے میں اتنی بار اللہ کے رسول سے سورہ قاف سنی کہ مجھے سورہ قاف زبانی حفظ ہو گئی۔ ام ہشام بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف۔ والقرآن المجید، قسم ہے عزت والے قرآن کی، اور قسم اس بات پر ہے انک لمن المرسلین، سورہ یاسین میں الفاظ آگئے تھے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور بلکہ ان کو یہ بات عجیب لگی کہ یہ خبردار کرنے والے آ گئے انہی میں سے۔ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ رسول ہو اور انسان ہو، ہم ہی میں سے آ جائے۔ رسول کو تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بار بار نفی کی گئی اس بات کی کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کے لیے انسان رسول بنا کر بھیجے۔ پھر مزید کیا بات ان کو عجیب لگی کہ آئذا متنا بکننا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی، ذالک رجم بعید، تو یہ دوبارہ لوٹانا، یہ دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ارے ہم تو جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین ان کے جسم میں سے کمی کرتی ہے، جو زمین ان کے جسم کو کھاتی ہے قبر میں، ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر کتنی کمی ہوئی ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے جس میں ہر ایک کا ریکارڈ درج ہے، اور ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کون کب مرا ہے، کہاں مرا ہے، اور اسے کہاں سے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ حق ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اب وہ ایک الجھی ہوئی بات میں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد جادو زدہ ہیں، کبھی کہتے ہیں کائن ہیں، کبھی کہتے ہیں مجنوں ہیں، کبھی کہتے ہیں کذاب ہیں، کبھی کچھ۔ فرمایا وہ الجھی ہوئی بات میں ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کو جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، اس آسمان کو ہم نے کیسے بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اسے کیسے ستاروں کے ساتھ سجایا، فما لہا من فروج، اور اس آسمان میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ والارض مددناہا، اور دیکھتے نہیں ہیں ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس کے اوپر ڈال دیے پہاڑوں کی صورت میں بوجھ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہم نے اگائی اس زمین میں ہر رونق کی چیز، تبصرتاً، وہ آنکھیں کھول دینے والی ہے، بس ذکرہ، اور ایک یاد دہانی ہے، لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ ان مظاہر قدرت کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، کوئی ہے جس نے سب بنایا ہے، اور کوئی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگائے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ایسا اناج کہ جس کا کھیت کاٹ دیا جاتا ہے۔ باغ لگے رہتے ہیں، ہر سال پھل اتار لیتے ہو،
اور جو اناج کے کھیت ہیں وہ فصل کاٹ لی جاتی ہے۔ والنخل باسقات، اور ہم نے اگائیں لمبی لمبی کھجوریں، لہا طلع نضید، کہ جن کے خوشے میں طے بطے پھل ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک کھجور چڑھی ہوتی ہے، رزقا للعباد، کہ بندوں کے لیے رزق ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی برکت والے پانی سے ہم نے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد۔ کذالک الخروج، اسی طرح سے تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا، تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے علیہ السلام، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، وہ بدبخت کہ جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکا کر شہید کیا تھا، وثمود، اور جھٹلایا تھا قوم سمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ، اور جنگل والوں نے، یعنی جن کی طرف شعیب علیہ السلام رسول تھے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، ابن کثیر کے مطابق قوم سبا نے، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو پھر ان کے حق میں میرے عذاب کی دھمکی کا اطلاق ہوا اور میں نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ افاینا بالخلق الاول، ارے کیا ہم پہلی تخلیق سے کیا تھک گئے ہیں؟ کیا پہلی بار بنا کر ہم پر تھکن طاری ہو گئی ہے؟ بل ہم فی لفظ من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ ہیں جو دوبارہ تخلیق کے بارے میں بلا وجہ شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اس کے نفس میں کوئی وسوسہ آتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی رگ گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم انسان کی جو یہ بڑی رگ ہے، شہ رگ ہے، ہم اس سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہیں علم کے اعتبار سے اور اس انسان کی قربت کے اعتبار سے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اور جب کہ دو لینے والے لیتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے، اور وہ لے رہے ہوتے ہیں نوٹس، کس چیز کے نوٹس؟ ہمارے اعمال کے نوٹس، نیکیاں یہ فرشتہ نوٹ کرتا ہے دائیں طرف والا، اور ہماری برائیاں نوٹ کرتا ہے بائیں طرف والا فرشتہ۔ ما یلفظ من قول، انسان کوئی بھی بات نہیں کہتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک چوکس لکھنے والا تیار ہوتا ہے۔ اللہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی بالکل صحیح وقت پر، اپنے وقت پر، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، وقت آ گیا موت کا، فرمایا آئی موت کی سختی اپنے وقت پر، صحیح وقت پر۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے کیا انسان تو گریز کرتا تھا۔ ونفخ فی الصور، یہ تو چھوٹی قیامت تھی موت، اب بڑی قیامت کا ذکر، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ذالک یوم الوعید، اور وہ ہے وہ ڈراوے کا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر جان اس طرح سے آئے گی کہ اس کے ساتھ ایک ہوگا اس کو ہانکنے والا، وہ اس کو ہانک ہانک کر لے کر آئے گا میدان حشر کی طرف، اور ایک اس کے ساتھ ہوگا گواہ کہ جس کے ہاتھ میں اس کے پورے نام اعمال جو فرشتوں نے لکھے تھے وہ پورے کا پورا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے انسان تو اس حساب کتاب کے دن کے حوالے سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو آج ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تیری نگاہیں بہت تیز ہیں۔ وقال قرینہ، اب جو انسان کے ساتھ وہ ساتھی تھا، اللہ کے رسول کا ارشاد کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اس شیطان کا ذکر۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی وہ شیطان، ھذا ما لدی عتید، کہ یہ ہے وہ جو میرے پاس موجود تھا حاضر، یعنی مجھے جس پر مسلط کیا گیا تھا اب وہ یہ موجود ہے، اے اللہ وہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کو جو انسان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک ہانک کر لانے والا اور ایک کہ جس کے پاس اس کا نام اعمال ہے، اللہ ان دونوں فرشتوں سے کہے گا القیا فی جہنم، کہ اے دونوں فرشتوں تم جہنم میں ڈال دو کل کفار عنید، ہر ایسے انسان کو جو ناشکرا ہے اور ہمارے دین سے عناد اور دشمنی رکھتا ہے، مناع للخیر، جو بلائی سے روکنے والا ہے،
معتدن حد سے بڑھنے والا ہے، مریب اور جو دوسروں کو بھی ہمارے دین کے حوالے سے شک میں ڈالنے والا ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرا لیے تھے، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو اے فرشتو تم دونوں اس کو ڈال دو شدید عذاب میں۔ اب وہ شیطان ڈر جائے گا کہ یہ تو سارے کے سارے جرائم میرے بھی ہیں، تو لہٰذا صرف انسان نہیں، میرے اس کے ساتھ تو میں بھی جاؤں گا جہنم میں۔ قال قرینہ، تو اس کا ساتھی وہ شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں نے اس سے طغیانی سرکشی نہیں کرائی تھی، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ انسان خود ہی بہت دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے پاس مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تمہاری طرف یہ ڈراوا اور اس دن کے حوالے سے جو بھی کچھ ہونا ہے وہ پوری کی پوری خبر میں نے تمہاری طرف بھیج دی تھی۔ ما یبدل القول لدی، اب میرے ہاں بات اور رسول بدلتے نہیں ہیں۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر بالکل بھی ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس روز ہم کہیں گے جہنم سے کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تجھے مزید تو اب کسی اور جو ہے وہ ایندھن کی اور لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وتقول هل من مزید، اور جہنم کہے گی کہ مزید بھی چاہیے، ابھی اور چاہیے، ابھی اور چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت نزدیک لے آئی جائے گی متقیوں کے، اور وہ بالکل بھی ان سے دور نہ رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور جو اپنے رب کے پاس لے کر آیا ایک ایسا دل جو رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا تھا۔ ادخلوها بسلام، اللہ فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ لہم ما یشاءون فیہا، وہاں پر جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کہ وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے، اور وہ مزید کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا۔ ہم اشد منہم بطشا، کہ جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور پھر اس کے بعد وہ پناہ تلاش کرنے لگے شہروں میں۔ حل من محیص، کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی آفت سے بچ سکا؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یقیناً ان باتوں میں ایک نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، جس کا دل زندہ ہو، جس کے دل پر کوئی تعصبات کے پردے نہ ہو، جس کے دل پر کوئی تکبر کا زنگ نہ ہو۔ اگر کسی کا دل جیسے ابوبکر صدیق کا دل تھا، ہر قسم کے تکبر سے اور ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے تعصبات سے پاک، جیسی قرآن مجید کی دعوت ان کے سامنے آئی آگے بڑھ کے ایمان لے آئے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی کا دل وہ زنگ آلود نہ ہو، پاک ہو، شفاف ہو۔ جیسے اس کے سامنے قرآن آئے گا ایک دم اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وَأَلْقَى السَّمْعَ، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے اپنے کان لگائے، وَهُوَ شہید، پوری طرح سے حاضر ہو کر سنتا رہے، تو یہ قرآن رفتہ رفتہ اس کے دل کے زنگ کو اتار دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک جو ہے وہ تعصب کا زنگ تھا، انہیں شدید غصہ تھا کہ محمد کی دعوت سے قریش کی وحدت ختم ہو گئی، قریش دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک محمد کے ساتھی ہیں اور ایک ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مسلسل سنتے رہے، اور 6 سال میں جا کے قرآن مجید نے ان کے دل کا زنگ اتار دیا، اور وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دل زندہ عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، شفاف دل عطا فرمائے جو ہر زنگ سے پاک ہو۔ جیسی حق آئے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا باطن حق کے نور سے جگمگا اٹھے۔ فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 مراحل میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی۔ یہودی جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان زمین بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھک گیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ فرمایا نہیں، کوئی 7ویں دن آرام نہیں کیا۔ اسلام میں ویکینڈ کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے 6 دن اللہ تبارک و 6 دن اپنے کام کاج کرو اور 7ویں دن پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرو۔ جمعے کا دن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی چھٹی کا نہیں، جو جمعے کی نماز سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہو، اجازت ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد بھی جا کے کاروبار کر سکتے ہو۔ تو ہمیں تو مسلسل کام کرنا ہے، اصل تو جا کے سونا ہے قبر میں۔ جاگنے والے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلسل محنت کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل فسبحہ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی چاہیے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر اور تسبیح فاطمہ کر لیں، کچھ تسبیحات کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے بعد بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اے نبی غور سے سنیے وہ دن کہ جس روز ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، ایک قریبی جگہ سے۔ اشارہ ہے سور میں پھونک ماری جائے گی، بلانے والا میدان حشر کی طرف بلائے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس روز وہ لوگ ایک چنگھاڑ کی آواز سنیں گے بالکل صحیح۔ ذالک یوم الخروج، اور وہ ہوگا اس روز قبروں سے نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس روز ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح کا جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ کا ان پر کوئی زور نہیں چل رہا، آپ ان پر زور آور نہیں ہیں، آپ زبردستی ان سے بات نہیں منوا سکتے۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سمجھاتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے۔ من یخاف وعید، اس کو جو آخرت میں ہمارے سامنے جواب دہی کی حاضری سے ڈر رہا ہے، آپ اسے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ سورہ زاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو اڑاتی ہیں بکھیر کر۔ بارش کے آنے سے پہلے زوردار ہوا آتی ہے اور اس کے ساتھ گردہ آتا ہے، وہ ہوائیں گردے کو بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرن، اور پھر اٹھانے والی بوجھ، پھر وہی ہوائیں، بڑے ٹنوں وزنی بادل جس میں کروڑوں لیٹر پانی ہوتا ہے، ان بادلوں کو اٹھا کر وہ لے آتی ہیں۔ فالجاریات یسرن، اس کے بعد ذرا تھوڑا نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، بارش آنے سے پہلے پھر ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، ذرا نرمی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرن، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں، وہ ہوائیں تقسیم کرتی ہیں کہ کہاں بارش برسنی ہے اور کہاں بارش نہیں برسنی۔ بڑا پیارا اللہ کے رسول کا ارشاد، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بڑے بادل نے چھوٹے بادل سے کہا کہ جاؤ فلاں شخص کی زمین پر برسو۔ ہوا اس بادل کے ٹکڑے کو اس طرف لے گئی اور وہ بادل کا ٹکڑا گیا اور جا کر ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ برس گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جہاں بارش ہوئی ہے، یہ بارش کس کی زمین پر ہوئی ہے، اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص ہے۔ بڑا حیران ہوا، اسی کا نام بڑے بادل نے لیا تھا۔ جا کر اس سے پوچھا کہ میں نے آج یہ بات سنی ہے کہ بڑے بادل نے چھوٹے بادل سے کہا کہ جا کے اس کی زمین پر برسو۔ اس نے تو تمہاری آخر کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ چلی گیا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے جو بھی اس زمین سے جو زراعت ہوتی ہے، اس سے آمدنی ہوتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں خود استعمال کرتا ہوں اپنے ضروریات اور اپنے کنبے کے ضروریات کے لیے،
ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں مزید انویسٹمنٹ کے لیے، مزید فصل لگانے کے لیے، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یعنی بجائے زکوٰۃ کے 2.5% کے وہ 33% اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پھر اللہ تعالیٰ کا انعام۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ تو یہ بادلوں کو کون تقسیم کرتی ہیں؟ ہوائیں تقسیم کرتی ہیں کہ بادل نے کس پر برسنا ہے اور کس کی زمین کے اوپر سے بادل نے گزر جانا ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک جو حساب کتاب ہے وہ واقع ہونے والا ہے، بدلے کا دن، بدلہ اور جزا و سزا واقع ہونے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے اس آسمان کی جو جالدار ہے، جس میں جو ہے وہ جس سے کہ اتنے سوراخ ہوں گے کہ یہاں سے رفتہ رفتہ فرشتے زمین پر اتر کر آئیں گے، اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، اور یہ آسمان جو ہے وہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ آسمان جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس میں دروازے بنیں گے۔ انکم لفی قول مختلف، اے مکے والو تم مخالفت کرنے والو تم مختلف باتوں میں ہو۔ کوئی کہتا ہے قیامت ہوگی نہیں، کوئی کہتا ہے ہوگی، یہ بت ہمارے سفارشی ہمیں بخشوا لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہاں بھی بہت کچھ ملا ہے وہاں بھی مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم اس قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہو۔ یوفق عنہ من افک، اس قیامت کی تیاری سے غافل کر دیا گیا جو کوئی کہ غافل کر دیا گیا۔ قتل الخراسون، ہلاک کر دیے گئے اندازے لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو کہ اپنی غفلت کے اندر بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ وہ بدلے کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن جس روز کہ وہ آگ پر الٹے پلٹے جائیں گے۔ سوال تنزیہ تھا، جواب بھی تنزیہ دیا گیا۔ اس روز جس روز کہ یہ آگ پر الٹے پلٹے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، اللہ کہے گا اپنے فتنوں کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب کہ تم جس کے بارے میں جلدی مچاتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو بھی ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا وہ وصول کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں معین حق تھا مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار آثار ہیں۔ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں۔ وفی انفسکم، تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم کیا تھے؟ گندے پانی کی بوند، اللہ نے کیا سے کیا بنایا؟ تمہارے اندر اللہ نے کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی بدی کی پہچان رکھی ہے، نیکی کی طرف میلان رکھا ہے، اللہ کی طرف ایک جستجو رکھی ہے، ضمیر رکھا ہے جو تمہیں برائی پر ڈانٹتا ہے۔ تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے، وہیں سے تمہاری روزی کے فیصلے آتے ہیں۔ وما توعدون، اور اسی آسمان میں اس قیامت کا فیصلہ بھی ہے جو تم سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، بالکل اسی طرح جیسے آج تم باتیں کر رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کے پاس خبر آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب عزت مہمانوں کی؟ یہ واقعہ اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکا، سورہ ہود میں اور سورہ ہجر میں۔ فرشتے آئے تھے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت اسحاق کی بشارت دینے کے لیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور آ کر کہا سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کہا۔ قوم منکرون، لیکن یہ میں کہا کہ یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، ایسے لوگ میں نے پہلے دیکھے نہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا لے آئے تلا ہوا۔ فقربہ الیہم، اور وہ بچڑا ان کے سامنے پیش کیا۔ قال الا تاکلون، اور ان سے پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ اب وہ ڈر گئے، یہ بری نیت سے تو نہیں آئے، میرا نمک نہیں کھا رہے،
قبائلی زندگی میں یہ روایت تھی کہ دشمن کے ہاں اگر جانا ہے تو اس کا نمک نہیں کھانا تاکہ نمک حرامی نہ ہو. کسی بری نیت سے دشمن آتا تھا، پوچھا تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. اب حضرت ابراہیم نے ان سے ایک خوف محسوس کیا. قَالُوا لَا تَخَفْ. فرشتوں نے کہا نہ ڈریے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ. ایسے میں ان کی بیوی حضرت سارہ آگے بڑھیں کچھ بڑبڑاتی ہوئی، جیسے کہ بڑھیا ہوتی ہیں، بول رہی ہوتی ہیں. فَسَقَّتْ وَجْهَهَا. اور اس بوڑھی خاتون نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. وقالت. اور کہا عجوز عقیم. ارے وہ بڑھیا اور باندھ، کیا اس کے ہاں بیٹا ہوگا؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا؟ قالوا کذالک. تو کہا فرشتوں نے کہ اسی طرح سے ہوگا. قال ربک. آپ کا رب اسی طرح سے فرما رہا ہے انہ هو الحکیم العلیم. اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت والا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.